السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کی کوئی جاب نہ لگ رہی ہو یا کوئی نکاح کوئی رشتہ وغیرہ نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کوئی وظیفہ بھی بتلا دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آج کل تو مارکیٹ کے اندر ایسے لوگوں نے نت نئے انداز میں ایسے وظائف اور اذکار پھیلا رکھے ہیں کہ ایک آدمی کو سمجھ بوجھ نہیں رہتی کہ وہ کون سا اپنائے اور کس پہ عمل نہ کرے۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہی دعائیں اور وہی مسنون اذکار جو قرآن و سنت سے ملتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، ان کو اپنایا جا سکتا ہے، اور وہ تسبیحات بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں یا صحابہ کرام کو سکھلائی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے بہترین یہ ہے کہ انسان کثرت سے درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کو یاد کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ قرآن پاک میں آیت ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام یاد کیے جائیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ان میں سے سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت ہے الف لام لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا انی اسألک بان لک الحمد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً قبول فرماتے ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔